حضرت جعفر جن امام حسین علیہ السلام یوم عاشور پر تمام شہداء کربلا شہید ہو چکے اور یہ کو تنہا رہ گئے، اور امام علیہ السلام نے صدا استغاثہ بلند کی ہے، اور صدا استغاثہ اس یوم یعنی یوم عاشور مولا نے کئی مقامات پر کئی بار جو ہے بلند کی. حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من غاب یضب عن حرم رسول اللہ. یہ صدا پوری کائنات میں سنی ہے. اس کے لیے ہمیں ایک روایت نظر آتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ امام نے جب یہ صدا بلند کی، صدا استغاثہ، اس وقت کیونکہ امام ہے اور امام کائنات کا دل ہوتا ہے، کائنات کا قلب ہے امام. اگر دل کو تکلیف ہو تو پورے اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے. امام علیہ السلام بے قرار ہیں، بے چین ہیں، مضطرب ہیں. امام نے صدا استغاثہ بلند کی. چھٹے امام فرماتے ہیں جواب میں کائنات نے جواب دیا. یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، سنتے ہیں لبیک یا حسین، یہ مولا کے اس جملے اس صدا کا جو ہے وہ جواب ہے جو مولا نے صدا استغاثہ بلند کی. حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کائنات کے ذرے ذرے نے جواب دیا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یعنی درخت جواب دے رہے ہیں، جمادات پتھر جواب دے رہے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ، ریت کا ذرہ ذرہ جواب دے رہا ہے، آسمان کی مخلوقات، سمندر کی مخلوقات سب جواب دے رہی ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ تو جس مقام پر ہم آئے ہیں یہ تو حضرت جعفر سے منسوب ہے. روایت اسی روایت کی جملے ہیں کہ جو مولا نے جب یہ صدا بلند کی، ادھر سے حضرت جعفر جن جو ہے اپنے قبیلے کو لے کر پہنچ گئے، ہزار جنوں کو لے کر حضرت جبرائیل عرش الہی سے نازل ہو گئے، اور حضرت جبرائیل نے آ کر سلام عرض کیا اور سید الشہداء سے کہتے ہیں اے میرے سید و سردار، اے فرزند رسول، پوری کائنات آپ کو جو ہے جواب دے رہی ہے. لبیک یا حسین کا نعرہ پوری کائنات میں گونج رہا ہے. نہ صرف کائنات کی تمام تر مخلوقات جو ہے وہ لبیک یا حسین کہہ رہی ہیں، عرش سے اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے میرے محبوب حسین کو جا کر کہو لبیک یا حسین. کون کہہ رہا ہے؟ خالق کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے. کیوں؟ سید الشہداء کی قربانی اتنی عظیم ہے. تو نہ صرف اس صدا استغاثہ پہ جن آئے، ملک بھی آئے ہیں، لیکن مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعین نہیں ہے، باقی روایات میں موجود ہے. تو جب حضرت جعفر آئے، سید الشہداء کی خدمت میں آ کر سلام کیا اور مولا سے کہا مولا مجھے اجازت دیں کہ میں اس قوم نابکار کو فنار کروں، اس لشکر دشمنان خدا کو میں جہنم رسید کروں. امام علیہ السلام نے جواب دیا نہیں جعفر، میں نظر نہ آنے والی قوم کو نظر آنے والی قوم سے نہیں لڑ سکتا. یہ خلاف عدل ہے. نظر نہ آنے والی قوم یعنی جن، نظر آنے والی قوم یعنی انسانوں کو اس کے ساتھ نہیں لڑا سکتا. ہاں تمہیں ایک اور ذمہ داری اور اس سے عظیم جو ہے وہ کام تمہارا ذمہ لگا رہا ہوں. تم جاؤ اپنے قبیلے میں اور اپنی قوم میں، یعنی قوم اجنہ، جنوں کی جو قوم ہے، اپنی قوم اجنہ میں جاؤ اور جہاں بھی جس بھی جن سے ملو، جس بھی جن کے قبیلے سے ملو، ان کو میری مظلومیت بتانا کہ 10 محرم کو عاشور کے روز رسول کے فرزند کو کتنی مصیبتوں اور تکلیفوں اور اذیتوں کے ساتھ جو ہے اس قوم نابکار نے شہید کیا. تو اس روز سے حضرت جعفر جن جو ہے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سید الشہداء کے مصائب خوان اور ذاکر بن گئے. یہ امام حسین صاحب یہاں سے خصوصاً جو ہے سید الشہداء کی عزاداری کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ذاکرین اور مصائب خوانوں اور اپنا ذکر اور مصیبت پہنچانے والوں کی عظمت بتا رہے ہیں کہ اس کو بھی وہی اجر و ثواب مل رہا ہے جیسے وہ ہے وہ سید الشہداء کے ساتھ شہید ہوا ہے. یہ آخری مقام ہے آج کے شیڈول کا. کل انشاءاللہ دوسری جو جہت ہے، جو دوسری جو طرف ہے، ان مقامات کی زیارت کریں گے. دعا ہے خدا متعال آج کی ہماری تمام تر زیارات بارگاہ
حدیت میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں بار بار ان مقامات پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری تمام تر حاجات قبول و مقبول ہوں، پریشانیوں سے نجات ہو. جو بھی مریض ہیں ان کو جلد از جلد شفا یابی عطا ہو. مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ابھی کسی خاتون نے کسی مومن کے لیے کہا تھا کہ وہ اتنے مریض ہیں کہ یا تو خدا متعال جو ہے ان کو اپنا کر دے، سید تصدق علی شاہ، یا جو ہے ان کو صحت یاب ملے. اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین مومنات جہاں پر بھی جو ہے مریض ہیں ان کو صحت تندرستی ہو اور مقام علی اصغر سے ہو کر آئے ہیں. دعا ہے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں مالک جو بھی غیر آباد ہو گیا ہے ہم سب کو آباد کرے، اولاد نرینہ عطا کرے، اور جو بھی صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار فرمائے. جو صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں مالک اضافہ فرمائے. تمام تر شیعان جہاں اور مومنین مومنات کو خدا متعال شر شیطان، شر اعداء، شر منافقین، شر حاسدین، ارضی سماوی آفات و بلیات سے، روحانی جسمانی بیماریوں سے، برائیوں سے مالک محفوظ رکھے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو. ہم سب کو خدا متعال وہی مومن ہے ظفر عباس، ان کی صحت یابی کے لیے دعا ہے. خدا متعال بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو جلد از جلد نظر عباس کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ظفر عباس اور جتنے بھی تمام مومنین مومنات کو جلد از جلد